ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے ناظرین گرامی، وقف ترمیمی بل کے سائیڈ ایفیکٹس کس طرح سے ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں اس پر ہم توجہ کر لیتے ہیں۔ نیا وقف ترمیمی بل آنے کے بعد وقف املاک پر ہر روز ایک نیا تنازع سامنے آنے لگا ہے۔ ابھی سنبھل شاہی جامع مسجد کا تنازع جاری ہے۔ اسی دوران سنبھل کی معروف درگاہ جنیٹا شریف کو لے کر انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ درگاہ وقف اراضی پر نہیں بلکہ سرکاری زمین پر تعمیر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ چندوسی کے جنیٹا میں دادا معظمیہ شاہ کا ایک مشہور مزار ہے۔ لوگ دور دور سے اس درگاہ پر آتے ہیں۔ اسی گاؤں کے محمد جاوید نے وزیر اعلیٰ یوگی سے شکایت درج کرائی ہے۔ محمد جاوید کا الزام ہے کہ جنیٹا میں دادا معظمیہ شاہ کا پرانا مقبرہ ہے، یہاں وقف زمین ہے، وقف اراضی پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے۔ وقف بورڈ کی اراضی پر 2019 سے کوئی متولی نہیں۔ وقف بورڈ کی اراضی پر قابض لوگ عرس کے نام پر ہر سال 2 سے 2.5 کروڑ روپے وصول کرتے ہیں، تاہم حلف نامے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عرس سے کوئی آمدنی نہیں ہوتی۔ چندوسی تحصیلدار دھریندر پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ درگاہ کے بارے میں شکایت موصول ہوئی ہے۔ درگاہ کی دیکھ بھال اور دعویٰ کرنے والوں سے بات چیت ہوئی ہے۔ انہیں وقف سے متعلق دستاویزات جمع کرنے کے لیے دفتر بلایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس میں ایک بات تو صاف ہے کہ اپنوں کے دشمن اپنے ہی ہیں۔ شکایت کرنے والا کون ہے؟ یعنی کہ عرس میں کمائی جو کمائی جاتی ہے، شاید کچھ ہی لوگ کہہ رہے تھے اس کو کھانے نہیں دیا تو لے جا کر کے شکایت درج کرا دی، وہ بھی یو پی میں۔ اب چھان بین کے نام پر کیا ہوگا، وقف کی دستاویزات جمع کرنے کے بعد کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اپنے ہی اپنوں کی دشمن ہے۔ ناظرین گرامی، اگر مسلمان میں جس دن اتحاد پیدا ہو گیا نا، یہ سارے مسائل ہی پیدا نہیں ہوں گے۔ مطلب پرستی، خود غرضی، منافرت، دشمنی، کینہ، کپٹ اس قدر اس قوم میں بھر گیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی یہ غلطی کی وجہ سے پوری قوم اس کا خمیازہ بھگتے گی۔ اپنا یہ آدمی جا کر کی شکایت درج کیا، آپ درگاہ کے خلاف دیکھیے کیا صورتحال بنتی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، جونپور کی وقف کی زمین پر بھی زمین مافیاؤں کے ذریعے قبضے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب لگاتار ہر دن کی ہی رپورٹ ہے۔ اب قبضہ کرنے والوں کے لیے آسانیاں ہو گئی، جن کو آپسی دشمنی تھی وہ لوگ شکایت کرنا شروع کر دیں گے، مجھے کھانے کیوں نہیں دیا، تم نے مجھے کھانے نہیں دیا تو میں تمہیں بھی کھانے نہیں دوں گا۔ دو آپس کے بھائیوں کی لڑائی میں تیسرے کو فائدہ۔ ضلع جونپور میں زمین مافیاؤں کی مستعدی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ تازہ معاملہ نگر کوتوالی تھانہ علاقے کے حمام دروازہ واقع وقف بکوانی بی بی 301 یہ اراضی نمبر 17 کی زمین پر اتوار کی علیہ صبح 4 بجے قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ متولی محمد نسیم نے فوراً اس کی اطلاع 112 سے پولیس کو دی اور شہر کوتوالی متھلیش مشرا کو بھی اس کی اطلاع دے کر کام رکوایا گیا۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق اس سے قبل 29 دسمبر 2023 کو بھی سخت ٹھنڈ میں صبح بڑی تعداد میں موجود زمین مافیاؤں نے زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش جدید مشین کے ذریعے باؤنڈری کرا کر کے کی تھی۔ تب بھی اس وقت کے ڈی ایم انوج کمار جھا کی ہدایت پر سٹی مجسٹریٹ نے اس کام کو رکواتے ہوئے جانچ کا حکم دیا تھا۔ شہر کوتوالی متھلیش کمار مشرا نے دونوں فریقین کو بلا کر کام نہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وقف ترمیمی بل جیسی قانون کی شکل اختیار کیا، مافیاؤں کی بے چینی بڑھ گئی اور سازش کے تحت ان لوگوں نے اتوار کی صبح ہزاروں کی تعداد میں ٹریکٹر پر اینٹوں کو منگا کر الگ صبح 4 بجے سے زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اب ایسی کتنی زمینیں ان مافیاؤں کے حوالے ہو جائیں گی، جو پہلے سے اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں ان کی حوالے جائے گی، کیا سب صورتحال خطرناک حالات میں سامنے آئیں گے، آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن سپریم کورٹ میں اس بل کے خلاف
مقدمے دائر کرنے کی تعداد میں کمی نہیں آ رہی ہے، لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب تمل اداکار وجے کی پارٹی نے بھی اس سلسلے میں عرضی داخل کر دی گئی ہے اور سماعت 16 اپریل کو ہوگی۔ جی ہاں، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI اور تمل ناڈو کی علاقائی پارٹی تملگا ویٹکشگم TVK نے بھی اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی۔ دونوں پارٹیوں نے اس قانون کو اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ورزی قرار دیا اور آئین کے سیکولر جذبے کے خلاف بتایا۔ اتوار کو CPI کی طرف سے پارٹی کی جنرل سیکریٹری D راجا نے سپریم کورٹ میں ایک تحریری عرضی داخل کی تھی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے لگاتار جو ہے سپریم کورٹ میں عرضیاں بڑھتی جا رہی ہیں، راستوں میں احتجاجات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی بھی پریس کانفرنس میں سخت لہجے میں جو ہے وہ میڈیا کے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی نظر آئے، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا میں اس وقت وائرل بھی ہو رہی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعیت علماء سے بار بار یہ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے آپ ان احتجاجات کی تائید میں ہیں۔ مولانا بھی اس کا بار بار جواب دے رہے تھے کہ ہاں وہ اس سلسلے میں ہیں، کیونکہ اب جو ہے ہماری سانسوں کو روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، وقف ترمیمی ایکٹ کو لے کر ملک کے مختلف حصوں میں جو احتجاج ہو رہا ہے، مغربی بنگال سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ مغربی بنگال کی مرشد آباد کے بعد آج کی تازہ ترین خبر جو اس وقت میرے پاس آ رہی ہے، جس کی کچھ ویڈیوز ابھی تک نہیں آئی یا تصویریں، لیکن مین اسٹریم میڈیا اس کو دکھا رہا ہے کہ 24 پرگنہ میں بھی آج جو ہے پرتشدد احتجاج ہوا ہے، آگزنی ہوئی ہے، پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا ہے اور پولیس اور وہاں کے احتجاجیوں میں مڑ بھیڑ ہوئی ہے۔ خبریں آ رہی ہیں، شاید شام تک وہاں کی وہ تصویریں بھی وائرل ہونا شروع ہو جائیں۔ مولانا محمود مدنی کا قربانی سے متعلق بیان ایسے وقت میں آیا، مولانا محمود مدنی نے صاف و واضح طور پر کہا کہ ہم اب جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اب کسی بھی صورت میں رکیں گے نہیں۔ یعنی سپریم کورٹ میں بھی جنگ جاری رہے گی اور پرامن طریقے سے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سڑکوں پر بھی جنگ جاری رہے گی، اور جمعیت علماء بھرپور طریقے سے راستے پہ آئے گی۔ مولانا محمود مدنی نے قربانی سے متعلق ایسے وقت میں بیان دیا ہے جب وقف ترمیمی ایکٹ کے نام پر پورے ملک میں احتجاج جاری ہے، تو اس سے جہاں پر ان احتجاجوں کو تقویت ملتی ہے، وہیں پر ظاہر سی بات ہے کہ اس بیان کو جو گودی میڈیا ہے وہ الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ جلتی پر تیل کا کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جیسے مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا کہ اب جو ہے ہماری سانسیں روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس لیے اب ہم ہر قربانی کو تیار ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ کل کے ایک پرائم ٹائم میں ہم نے بنگلور کے ایک اجلاس کا حوالہ دیا تھا، اور اس میں جو بنگلور کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی کہ جو پہلا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس ہوا، اس میں کسی فرد نے جو ہے اس بات کو لے کر کے احتجاج درج کرایا کہ جو لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کی زمین پر، وقف کی زمین پر، جن کے نام لوک سبھا میں لیے گئے BJP لیڈران کی جانب سے، اور سب کے سب مشہور و معروف سیاسی چہرے ہیں، ان کے حوالے سے ان پر کس طرح قدغن لگایا جائے گا، اس پر بھی سوچا جانا چاہیے۔ اعتراض کرتے ہوئے پہلی جو روڈ میپ تیار کرنے کی میٹنگ بلائی گئی تھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے، اور جس میں بنگلور کے تمام علماء کرام اور مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور لیڈران موجود تھے، تو اس وہاں جو اختلافات ہوئے، اس اختلافات کو دور کرنے کے لیے میری ایک چھوٹی سی کلپ اس وقت سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی، لیکن ہمارے جو سوشل میڈیا ڈیسک ہے، جو شیئرنگ سسٹم ہے ہمارا، انہوں نے اس کے ساتھ ایک عنوان بنا کر کے بھیجا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی کرناٹک میں پہلی میٹنگ ناکام۔ یہ ناکام کا لفظ جو ہے واقعی میں صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ میٹنگ ناکام تو نہیں ہوئی تھی، آبجیکشن ہوا تھا اس وقت، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں سے کہا گیا تھا کہ جو ہے آپ اپنے آرا جو ہے اپنی چیٹیوں میں لکھ کر کے بھیج دیں، اس لیے کہ اس وقت ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مجھے جو ہے خبر آج ملی ہے کہ جو ہے اس کے بعد ایک باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے، باقاعدہ 11 کے قریب کمیٹیاں تشکیل دی جا چکی ہیں، اور
تمام ذمہ داروں کو تنظیموں کو لے کر کے الگ الگ جس طرح سے پورے کرناٹک میں الگ الگ مواقع پر الگ الگ طرز سے جس انداز میں احتجاجات ہوں گے ان احتجاجات کی ترتیب دی جا چکی ہے، کب کہاں کس وقت ہوں گے، اور عنقریب 2 دن کے بعد ایک اور میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد شاید کرناٹک کے یہ ذمہ داران اور کمیٹیوں کی ذمہ داران یا ان کے کنوینر احباب جو ہے کرناٹک میں ہونے والے مختلف قسم کے احتجاجات کی تفصیلات فراہم کریں گے اور روڈ میپ فراہم کریں گے۔ دراصل وہ ویڈیو ہماری جو وائرل ہوئی تھی وہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ جڑنے والا ایک اردو میں جو سرخی ہے اس نے اس ویڈیو کے اصل مقصد کو ختم کر دیا ہے، جبکہ ہمارے سوشل میڈیا ڈیسک کی جانب سے وہ لگا کر کے بھیجا گیا تھا، اس لیے ناکام تو نہیں ہوئی، تیاریاں جاری ہیں۔ ہاں، اپنے اپنے جو ہے اعتراضات اپنے ہی لوگوں کے پاس رکھنے کی جو ہے سب کو جواز ہونا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کرناٹک میں تو مسلم پرسنل لاء کا جو بڑا اجلاس ہوا آج سے 3-4 مہینے پہلے، تو اس کی تو گونج پورے بھارت میں نظر آئی، اور اس سلسلے میں جو ہے کسی کو دو رائے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اصل میں ہمارے دفتر کے سوشل میڈیا میں شیئرنگ کا جو اسٹاف ہے اس کی جانب سے لگائی گئی وہ سرخی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔ جن احباب نے ہمیں اس سلسلے میں کال کر کے ساری تفصیلات فراہم کی، ہمارے ذمہ دار احباب، ان تمام لوگوں کا شکر ہوں، اس لیے کہ سوشل میڈیا میں جب شیئرنگ سسٹم ہوتا ہے تو وہ بیک وقت فارورڈ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں سے تو 11 نمبرات سے مختلف جو پورے بھارت کے لگ بھگ ہزاروں گروپ ہیں اس میں بیک وقت شیئر ہوتا ہے، اور اس سے ہٹ کر کے سسٹم شیئرنگ کا بھی یہ ہے ہمارے پاس کہ موبائل سے براہ راست نہیں ہوتا، اس کو سسٹم میں اسکین کر کے بیک وقت بڑے پیمانے پر شیئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو شیئرنگ کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، ورنہ پہلے ہی ہو جاتا تو اس پر جو ہے ہم لوگ اس کی تصحیح کر لیتے، اسی لیے اس کو جو ہے الگ چیز میں نہ لیں۔ بصورت دیگر تو ہم مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جب سے چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کی جو ہے پل پل کی خبر ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے ہم پوری طرح سے کوششیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ناکام کا لفظ انہوں نے لگا کر کے مجھے جو ہے لوگوں کے آج 100 سے زیادہ فون اٹینڈ کرنے پر مجبور کیا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہنومان جینتی شوبھا یاترا پر حملے سے ناراض وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے اراکین نے کس طرح سے مظاہرہ کیا اور صورتحال بگاڑنے کی کوششیں کی۔ ویڈیوز اس وقت بدلیں گے، آپ اس میں دیکھا جائے گا مدھیہ پردیش کے گنا میں ہنومان جینتی پر نکالے جا رہے جلوس پر پتھراؤ کے بعد سے کشیدگی کا ماحول برقرار ہے۔ پتھراؤ کے واقعے کی مخالفت میں وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے اراکین کے ذریعے ہنومان چوک پر احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ اس دوران حالات کو بے قابو ہوتا دیکھ کر پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کر دیا۔ اس مظاہرے میں شامل وی ایچ پی اور بجرنگ دل کارکنان ہنومان جینتی شوبھا یاترا پر حملے کے قصورواروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ پتھر مارنے والے سبھی قصورواروں کو جلد گرفتار کیا جائے گا اور ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جائیں گے۔ مظاہرین نے کرنل گنج میں دوبارہ گھسنے کی کوشش بھی کی، لیکن پولیس نے انہیں کھدیڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس کلکٹر دفتر پہنچے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت کوئی بھی یاترا ہو، کوئی بھی تہوار ہو، کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں، مسجد کے سامنے صورتحال بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اچانک پورے گنڈوں کے ساتھ، درندوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، پھر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال، ایک طرف یہ نمٹنا ہے، دوسری جانب حکومتیں جس طرح سے جو ہے مسجدوں کو نشانے پر لے رہے ہیں اور اس کے لیے الگ الگ قوانین بنا رہے ہیں، اور نفرت کا ماحول بنانے کے لیے میڈیا جس طرح سے اس وقت جو ہے ایسے بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ مسلمان کا کوئی موضوع مل جائے، کہیں پتھراؤ کی خبر آ جائے تو وہ صبح سے شام تک چلانے کے لیے لوگوں کو، ایڈیٹرز کو جو ہے پوری دعوت دیتے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی۔ حقیقت یہی ہے کہ تہواروں کے موقع پر مسلمانوں کے علاقوں سے، مسلمانوں کے کالونیوں سے گزارنے کی پہلی انتظامیہ اجازت دیتی ہے، پھر یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، پھر بجلی ٹوٹ کر پڑتے ہیں مسلمانوں پر، انہی کے گھر بار بھی جلائے جاتے ہیں، انہی کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، بنگلہ دیش میں قدرتی آفات کے اندیشے نے لوگوں کو خوف و دہشت میں ڈال دیا ہے۔ اس مرتبہ تباہی کا امکان پہلے سے کہیں زیادہ بتایا جا رہا ہے اور خوفناک بتایا جا رہا ہے۔ ون ارتھ نامی مشہور سائنٹیفک جرنل میں شائع ایک نئی اسٹڈی نے ایک حیرت انگیز تنبیہ جاری کی۔ اس تنبیہ کے مطابق تباہناک طوفان جو پہلی صدی میں ایک مرتبہ آتے تھے، اب ہر دہائی میں بنگلہ دیش پر قہر برپا کر سکتے ہیں۔
اس رپورٹ کے مطابق طوفان کے ساتھ آنے والا اسٹارم ٹائڈ یعنی سمندر کی ابھرتی لہریں اور بڑھتی سمندری سطح مل کر ایک ایسی تباہناک شکل اختیار کر سکتی ہیں جو شہروں اور گاؤں کو نگلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اس خوفناک رپورٹ نے ملک کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی ٹینشن میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ اگر حالات نہیں بدلے تو آنے والے وقت میں تقریباً 80 لاکھ لوگ ایسے طوفانوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اس ریسرچ اسٹڈی کو MIT میساچوائٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے محققین سائے رویلا اور ان کی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ رویلا بتاتے ہیں کہ مستقبل میں بھلے ہی طوفانوں کی تعداد بہت زیادہ نہ بڑھے لیکن ان کی طاقت بڑھے گی اور سمندر کا سطح بھی۔ اس سے طوفانی لہروں کا اثر کئی گنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ تحقیق میں شامل محققین کی ٹیم نے کلائمیٹ ماڈلز کی مدد سے ہزاروں مصنوعی طوفانوں کو بنگلہ دیش کے پاس سیمولیٹ کیا اور پایا کہ اگر کاربن اخراج ایسے ہی بڑھتا رہا تو ہر دہائی میں تباہناک طوفانی لہریں آ سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر کینیڈا میں خبر یہ آ رہی ہے کہ RSS پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جہاں ناظرین گرامی، کینیڈا اور بھارت کے درمیان میں بعض معاملات کو لے کر کے جو دوریاں ہوئی تھی، اس کچھ مہینوں میں وہ کمی دیکھنے کو ملی، لیکن اس بار خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ نے باقاعدہ RSS کو وہاں پر بین کر دیا ہے، اور اس دعوے کے ساتھ اس ویڈیو کو اس وقت شیئر کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ Along with the powerful calls for diplomatic consequences, an end to intelligence sharing, and a public inquiry my colleague just mentioned, we at NCCM are calling for 4 additional actions. 1, the immediate recalling of Canada's ambassador to India. 2, an initiation of the process of expulsion of the Indian ambassador to Canada, High Commissioner Shri Sanjay Kumar Verma. 3, a formal freeze on trade negotiations between India and Canada, including but not limited to the Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. And 4, together with the WSO, we today call for the immediate banning of the RSS under the listing provisions in the Criminal Code and the removal of its agents from Canada. آئیے ناظرین گرامی، بات کرتے ہیں غازہ پٹی اور مقبوضہ بیت المقدس کے سلسلے میں جو خبریں آ رہی ہیں۔ پہلی تو خبر کل اتوار کی شام کی خبر یہ آ رہی ہے کہ جس کو عبرانی اخبار یدیوت حرنوت نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے کہ یمن سے حوثیوں کی طرف سے داغے گئے میزائل کی وجہ سے جو ہے تل ابیب اور القدس دھماکوں سے لرز اٹھے تھے، اور 300 سے زائد قصبوں اور شہروں میں فضائی حملے کے سائرن بجنے کے بعد وہاں کے لوگ جو ہے وہ محفوظ پناہ گاہوں میں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کو بنکرز کہا جاتا ہے۔ اس تناظر میں قابض پولیس نے کہا ہے کہ وہ ممکنہ راکٹ لینڈنگ سائٹس کے لیے کامبنگ آپریشن کر رہے ہیں۔ اس نے اسرائیلیوں سے کہا کہ وہ محفوظ علاقوں میں رہیں۔ اسرائیل کے چینل 12 نے بھی اطلاع دی ہے کہ الارم فعال ہونے کے بعد بین گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے بھی بند کر دیا گیا تھا۔ قابض اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی کے پیش نظر غزہ کے ساتھ یکجہتی کے طور پر یمنی انصار اللہ نے نومبر 2023 میں بحر احمر میں اسرائیل کی ملکیت ہے اس سے منسلک مال بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا، جہاں میزائل اور ڈرونز لے کر پہنچ سکتے ہیں، اور پھر براہ راست اپنی زمین سے جو اسرائیل پر میزائل داغ رہے ہیں، جن کی نقصان بڑے پیمانے پر اسرائیل کو پہنچ رہا ہے، لیکن وہ میڈیا میں سامنے نہیں آ پا رہا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل کی کوئی اندرونی بات باہر نہیں آتی۔ ادھر اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے قابض اسرائیل کے خلاف مزاحمت اور فلسطینی عوام کی حمایت کے یمن کے عزم کو سراہا ہے۔ ابو عبیدہ نے شام ایک مختصر بیان میں کہا کہ اتوار کی شام یمن کے مخلص بھائی فلسطین اور مسجد اقصیٰ سے اس وفاداری کے لیے اپنی قیمتی خون اور اپنے برادر ملک کے وسائل کی بھاری قیمت ادا کرنے کے باوجود غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے صہیونی وجود کے قلب کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطین اور اس کے عوام اپنے شانہ بشانہ اس باوقار موقف کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ یمن جو اس
موقع پر ان کا سپورٹ کر رہا ہے. اور ذاقی میں ناظرین گرامی 19 مہینے گزر چکے ہیں، اول دن سے یمن پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑا ہے. مجھے ان کے عقائد سے کوئی لینا دینا نہیں. اس وقت جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے وہی اپنی ایمان کا ثبوت پیش کر رہا ہے. ناظرین گرامی، ادھر 6 بیٹوں کو شہید کی شہادت پیش کرنے والے جنہوں نے فلسطین پر قربان کر دیے، ان کی ایک تصویر اس وقت جو ہے وائرل ہو رہی ہے بہت ساری تفصیلات کے ساتھ. اسرائیل نے ہم سے ہمارے خواب چھین لیے، مگر ہمیں کوئی افسوس نہیں، کیونکہ فلسطین کے لیے اپنے بیٹوں کو ہم نے قربان کیا ہے. یہ ایک ابراہیم ابو مہادی نامی ایک فلسطینی باپ کا پیغام ہے، جنہوں نے 6 جوان بیٹوں کو ایک ہی وقت میں درندہ صفت ظالم دہشت گرد صہیونیوں کی ایک بزدلانہ حملے میں شہادت کا شکار ہوئے. غزہ کے ہزاروں والدین اپنے 1 سے زیادہ بچوں کو ارض فلسطین پر قربان کر چکے ہیں، مگر ابو مہادی کا دکھ اور صدمہ ماسوا ہے. پہاڑ جیسی استقامت اور صبر و استقلال کے کوہ گراں ابو مہادی نے اپنے 6 جوان بیٹوں احمد، محمود، محمد، مصطفیٰ، ذکی اور عبداللہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی. نماز جنازہ میں شریک ہر آنکھ اشک بار تھی، مگر بہادری اور صبر و ثبات کے پہاڑ ابو مہادی نے اپنے 6 بیٹوں کی شہادت پر اپنے صدمے کو اندر ہی اندر چھپائے ہوئے ہیں. ناظرین گرامی، کیا ہم اس قربانی کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ یہ اصل سوال ہے. ادھر ناظرین گرامی، القسام بریگیڈز نے رافah میں اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ مکان کو دھماکے سے اڑا دیا ہے، جس میں متعدد صہیونی فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں. اس کا تازہ دعویٰ کیا جا رہا ہے القسام بریگیڈز کی جانب سے. یہ بھی کل اتوار کی شام کا معاملہ ہے. جی ہاں، مختصر فوجی بیان میں القسام بریگیڈز نے کہا کہ اس کے مجاہدین ایک خصوصی صہیونی فورس کو نشانہ بنانے کے لیے پہلے سے بابی ٹریپ کیے گئے مکان میں دھماکہ کرنے میں کامیاب ہوئے. اس واقعے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. ناظرین، مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو. اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو. وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات